تو اپنی جاب پہ جانے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی ٹریول کرنا ہو اس طرف جانے کو دل نہیں کرتا، سردی ہے، گرمی ہے، یہ مجبوری وہ مجبوری۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا محبوب مشغلہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ دیر آر ٹو پارٹس، ایک ہمارا جسم ہے، یا اسے یوں سمجھیں کہ ایک ہم ہیں، ایک ہمارا دماغ ہے، بولیں ایک ہم ہیں، ایک ہمارا دماغ ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اب ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے، اب ہم نے یہ نتیجہ نکالنا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے غور سے کہ عقل ہم سے کام لے رہی ہے یا ہم عقل سے کام لے رہے ہیں، ہمارا دماغ ہم سے کھیل رہا ہے یا ہم اپنے دماغ سے کھیل رہے ہیں، ہماری عقل ہماری باتیں سنتی ہے یا ہم اپنی عقل کی باتیں سنتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ بھائی ایک عقل ہے، ایک ہم ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے گاڑی، ایک ہے ڈرائیور۔ گاڑی عقل کی طرح ہے یا عقل گاڑی کی طرح ہے، آپ کا دماغ گاڑی کی طرح ہے، کار کی طرح ہے، اور اس کا ڈرائیور انسان خود ہے۔ یعنی ڈرائیور کی مثال انسان کی ہے اور گاڑی کی مثال دماغ کی ہے۔ اب اگر آپ گاڑی کو چلا رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی کو چلا رہا ہے، ڈرائیور نے جانا ہے لاہور، وہ موڑ بھی دیکھے گا، وہ جمپ بھی اچھے طریقے سے کراس کرے گا، اشاروں پہ رکے گا اور مختلف سائنس کا استعمال کرتے ہوئے راستوں کو فالو کرے گا، تو وہ ٹھیک ٹھیک منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک ایسا ڈرائیور جو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، موٹر وے پہ جب گاڑی چلا رہا ہے تو اس گاڑی چلاتے وقت، وہ گاڑی جس وقت وہ چلا رہا ہے تو وہ سو گیا ہے۔ دیکھیں وہ کیا ہو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب گاڑی ڈرائیور کو لے کے جا رہی ہے یا ڈرائیور گاڑی کو لے کے جا رہا ہے؟ بولیں۔ جب گاڑی ڈرائیور کو لے کے جائے گی تو حادثہ ہوگا کہ نہیں؟ بولیں سارے، نقصان ہوگا کہ نہیں؟ وہ اس کو خطروں کی طرف لے کے جائے گی کہ نہیں؟ خطرناک راستے پر لے کے جائے گی کہ نہیں؟ خطرناک منزل سے ہمکنار کرائے گی کہ نہیں؟ کرائے گی نا۔ آپ اب اس مقصد کو سمجھ چکے ہیں جس مقصد کے لیے میں آپ سے آج محو گفتگو ہوا ہوں۔ گاڑی اب اسے غلط منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے لا تکم من الغافلین، قرآن اسے غفلت سے تعبیر کرتا ہے کہ جب ہم اپنی عقل کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں، عقل کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم غفلت میں پڑ گئے ہو، فلا تکم من الغافلین، پھر غفلت والوں میں سے نہ ہو جاؤ، غفلت والوں میں سے۔ اور کئی دفعہ قرآن کہتا ہے فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں دی ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اب عقل ہے لیکن ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، عقل ہم سے کام لے رہی ہے۔ بھائی ایک بندے کے پاس ایک غلام اور نوکر ہو تو اس کو فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک غلام جناب اپنے آقا کی چوریاں بھی کرے، اپنے آقا کا کام بھی نہ کرے، اپنے آقا کو ادھر جانا ہے وہ ادھر چلا جائے، اپنے آقا کو بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے۔ اب مجھے بتائیں، نوکر کے تابع جو ہو جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے کہ نہیں نقصان اٹھاتا؟ وہ بولے نا، نقصان اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ نقصان اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بندے عقل کے تابع ہو جاتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم عقل کے تابع کیسے ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ اور ہم جو روٹین ہے مروجہ، روزانہ کی جو روٹین ہے، اس کے اوپر آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اچھا جی عقل آپ کو کہتی ہے سو جا، رات کو 12 گھنٹے آپ سوئے تھے کیونکہ بس سونے کو بس لیٹ جائیں گے، نیند آئے گی نہیں، عقل چونکہ کہہ رہی، کیونکہ ہم عقل کے تابع ہیں، ہم نے کبھی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا، ہم نے کبھی عقل کو کچھ سمجھا نہیں کہ اس جیسا مکار، اس جیسی مکار چیز جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری غلام تھی، ہم اس کے غلام بنے، اس نے ہمیں اپنا غلام بنائی۔ وہ ہمیں کہتی چل ہوٹل پہ چل چائے پینے کے لیے، ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتی چلو جی آج کرکٹ میچ ہے تو دیکھتے ہیں جی، آج فلاں ہوٹل پہ جا کے دیکھتے ہیں، فلاں کمرے میں جا کے دیکھتے ہیں، فلاں موبائل میں دیکھتے ہیں، اور سارا دن ہم کمنٹری دیکھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ عقل کہتی ہے بس آپ میچ دیکھ۔
عقل نے ہمیں آگے لگایا ہوا ہے. عقل کہتی ہے کل پڑھ لیں گے, چلو جی نہیں پڑھتے جی. عقل کہتی ہے کل پڑھ لیں گے, ہم کہتے ہیں چلو کل پڑھ لیں گے. یہ اصل میں ہمیں ہماری عقل خراب کر رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی چلو جی نماز خیر ہے بعد میں قضا پڑھ لیں گے. یہ ہماری عقل ہمیں کام کر رہی ہے. بڑے ضروری کام جو ہوتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. خیر ہے جی ڈیلے ہوتے ہیں, ڈیلے ہوتے کل پڑھ لیں گے, پرسوں پڑھ لیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بہت مشکل سبق ہے آج, فریش ہوں گے تو پڑھیں گے, صبح اٹھیں گے تو پڑھیں گے, صبح اٹھیں گے تو پھر وہ کہے گی چلو بھائی سو جاؤ. پھر آپ سو جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پتہ ہے عقل آپ کو کیسے خراب کرتی ہے؟ جیسے ایک بندہ صبح اٹھتا ہے, دو بندوں کی مثال دے رہا ہوں. ایک صبح اٹھا بندہ, اس نے جناب چائے پی کے تو اس کو گھر والوں نے کہا کہ بھائی انڈے لے کے آنے ہیں مارکیٹ سے. وہ انڈوں کے لیے کیا باہر اس کا ایک دوست کھڑا تھا. دوست سے کہتا ہے یار جلدی انڈے دے کے آ, تو آگے جاتے ہیں ناشتہ چوک میں کرتے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ انڈے دے کے واپس گیا مارکیٹ میں, دوست کھڑا تھا, گئے ناشتہ کیا. ناشتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر ہی ہوٹل میں ایک اور دوست ملا. وہ کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں راجہ بازار, تو صبح میں نے وہاں سے یہ چیز لے کے آنی, تو میرے ساتھ چل یار میں اکیلا ہوں. وہ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. لے گیا جی راجہ بازار, 10 وہاں پہ بج گئے. وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں جناب اس کو خیال آیا کہ میرا ایک دوست ہے, اس کو بڑے عرصے سے میں ملنے کے لیے جا رہا تھا, تو اس کو نہیں گپے شپے لگائیں گے. وہ اس کے دوست کے گھر پہنچ گئے جناب, وہاں زور کر لی. زور کے بعد جناب اس دوست کے پاس ایک اور دوست بیٹھا ہو, تو کہنے لگا یار آج بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ, بڑی گٹار چھائی ہوئی ہے, محبت کا موسم ہے, آؤ شکر پڑیاں چلتے ہیں. وہ شکر پڑیاں چلا گیا, سارا دن شکر پڑیاں رہے. رات کو جب گھر واپس آیا, مجھے بتائیں وہ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ جس نے کہا اسی کے ساتھ. اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا, عقل نے اسے استعمال کیا. عقل اس کے ساتھ کھیلتی رہی, دماغ اس کے ساتھ کھیلتا رہا. کیونکہ دماغ نہیں چاہتا کہ میں کام کچھ کروں, دماغ نہیں چاہتا کہ بھائی مجھ سے کوئی کام ہو. دماغ چاہتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھوں, یہ بندہ ہی کچھ ادھر ادھر پھرتا رہے, بس میں اس کو استعمال کروں. دماغ بڑا مکار ہے. اب دوسرا بندہ, دوسرے بندے کی مثال. وہ صبح اٹھا اور اس سے بھی گھر والوں نے کہا کہ مارکیٹ سے ڈبل روٹی لے کے آنی ہے. وہ ڈبل روٹی کے لیے گیا, دکان پہ گیا تو آگے اس کا دوست کھڑا تھا. اس نے کہا یار آؤ چلتے ہیں, آج کرتارپورے میں بڑا زبردست قسم کا ناشتہ ہے, وہاں پر کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں یار میں نہیں کر سکتا ناشتہ, نہیں یار میں خفا ہو جاؤں. اس نے کہا یار معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہو, میں نے پوری دن کی لسٹ بنائی ہوئی ہے, آج اتوار ہے, اور میں نے جو ہے وہ ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتا ہوں, اور میں نے تہیہ کیا ہو کہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. تو جو میرا ٹائم ٹیبل رات کو بن گیا میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا. 2 منٹ بھی ضائع ہو جائیں تو میں پریشان ہوتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے تو ٹھیک آپ جائیں. وہ گھر واپس آیا, اس کا ٹائم ٹیبل تھا جی کہ ناشتہ کرنا ہے, ناشتے کے بعد اس نے غسل کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں یہ بھی شامل تھا کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے ٹائم ٹیبل میں شامل تھا کہ استادوں نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ بھی کرنا ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں یہ بھی شامل تھا کہ میرے کپڑے جو ہیں ان کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی کسی سے میں نے لگوانا ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں شامل تھا کہ ایک کتاب میری تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے, اس کے اوپر جلد بھی کرانی ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں تھا کہ آج میں نے پچھلا جو ہے وہ ہوم ورک بھی کرنا ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں تھا کہ میرے بابا جو ہیں, ابو جو ہیں وہ پنڈی میں رہتے ہیں یا کسی جگہ میں, ان سے بھی جا کے ملنا ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں تھا کہ کل صبح اٹھوں گا تو میں نے جوتے بھی پالش نہیں ہے, میں نے جوتے بھی پالش کرنے. اس کے ٹائم ٹیبل میں تھا کہ استاد صاحب نے کہا تھا کہ اسمبلی میں سویٹر پہن کے آنا, یونیفارم کی تو وہ نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں جا کے وہ لے کے آتا ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں تھا کہ یونیفارم تو دھلا ہوا نہیں ہے, میں نے دھونا بھی ہے, وہ پھر دھوتا ہے. اس کے ٹائم ٹیبل میں تھا کہ آج شام کو میں نے درود شریف بھی پڑھنا ہے. اس نے درود شریف بھی پڑھا. وہ جس وقت رات کو سویا, مجھے بتائیں وہ خوش ہو کے سوئے گا یا پریشان ہو کے سوئے گا؟ کیوں؟ اس نے عقل کو آگے لگا کے رکھا ہے. اس نے کہا سیدھی ہو, کام کر. سمجھ آئی؟ میں آپ کو اب اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جب ہم عقل کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. ضدی بچہ دیکھا ہے, ضدی بچہ چلو بھائی ٹافی نہیں کھانی, نہیں کھانی ہے. ہماری عقل بھی یہی ہے, غلط کام کرنا ہے, وقت ضائع کرنا ہے, گالی نکالنی ہے, سگریٹ پینا ہے, نسوار ڈالنی ہے. ہماری عقل ہمیں اس طرف لگاتی ہے, ضدی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, چلو ایک آیت قرآن مجید کی یاد کر لو. عقل کہتی ہے نا بڑی اوکھی ہے, آگے سے 100 دلیلیں دے گی. عقل کیا کرے گی؟ 100 دلیلیں دے گی. یہ مشکل ہے, اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میری نیند بھی پوری نہیں ہے, سردی ہو رہی ہے باہر, جناب میں تو پچھلے ہفتے بیمار, تھوڑی بہت کمزوری بھی مجھے ہو رہی ہے,
ابھی اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، آگے سے عقل آپ کو 100 دلیلیں دے گی کہ آیت یاد، بھئی یہ گردان یاد کریں، عقل کہے گی نہیں، آپ کے ذہن میں دوسری آواز آئے گی، نہیں یاد ہوتی، چھوڑو بعد میں یاد کر لیں، کل پوری یاد کریں، چلو اتوار آئے گا تو یہ عقل کی دلیلیں۔ لیکن آپ کہیں نہیں، اسی وقت قرآن مجید کی آیت یاد کرنی ہے۔ آپ قرآن کھول لیں، جو ہی قرآن کھولیں گے، کسی بندے کا بگڑا ہوا بچہ کبھی اتنا جلدی تابعدار نہیں ہوتا جتنا عقل کو اللہ نے جلدی تابعدار بننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ فوراً عقل ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ جی آپ کہیں گے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یاد کریں گے عقل بالکل جناب بندہ کہے گا کہ اس جیسا تو غلام ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو وہ یاد کرتی رہی۔ آپ نے 2 آیتیں یاد کی تو آپ کو پتہ ہے ضدی بچہ ہے یہ عقل، اب عقل کو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے، ریسٹ دے کے پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جی اگلا یہ کام، ریفریش کریں اسے، ایک ہی نہیں ہے، یہ نہیں ایک ہی دن 6 رکوع یاد کریں، دوسرے نقل کے نا 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 کل بھی تو حقیقت ہے میرا ایک آیت 2 آیتیں یا تھوڑے تھوڑے کام کریں، اسے ٹائم ٹیبل میں تھوڑا تھوڑا شامل کریں۔ کیا کریں، ایک قرآن مجید کی آیت یاد کر لیں، ناو کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیں، تھوڑی سی انگلش کی سمری یاد کر لیں، ٹینس پڑھ لیں، تھوڑی سی واک کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عقل کو یہ بھی سکھائیں کہ میچ ہے، پورا میچ دیکھنا لازمی نہیں ہے، چلو جی آخری نتیجے پر ہم پہنچ کر جس وقت آخری اوور 2-3 ہو رہے ہوں گے اس وقت دیکھ لیں گے، پاکستان جیتنے والا ہوا یا ہارنے والا، کمپٹیشن ٹائٹ ہوا تو ہم دیکھ لیں گے، نہیں تو چھوڑیں، دیکھنے سے کیا فائدہ، پھر عقل کو بات سمجھ آئے گی، پھر ہمیشہ پھر کیا ہوگا جب عادی بن جائے گی نا، کیا بن جائے گی، عادی بن جائے گی تو آپ کی عقل آپ کے سامنے ریبوٹ بن جائے گی، پھر غلط کام نہیں کرے گی، اسے پتہ ہے کہ میرا آقا جاگتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ انسان غافل نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ انسان عقل مند ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ کل کی کتنی رسیاں ہیں، بولیں سارے بولیں نا یار، عقل کی 2 رسیاں ہیں، ان 2 رسیوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ نمبر 1، ہر صبح ٹائم ٹیبل بنایا کرو، ٹائم ٹیبل جب بنائیں گے تو آپ ہمیشہ عقل سے اتنا کام لیں گے، وہ سفر جو آپ 10 سالوں میں طے کریں گے انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو 1 سال میں 10 سالوں کا سفر طے کریں گے۔ ٹائم ٹیبل بنائیں، کیا کریں، ٹائم ٹیبل بنتا ہے نا، یقین کریں آپ کی عقل دیکھتی ہے کہتی ہے ہو بس اسی کے اوپر چلنا ہے، پھر اس کے کوئی غلط کام اس کو یاد نہیں آتا، وہ عقل آپ کی اس کے اوپر چلتی ہے، اس کو چلنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، ورنہ وہ آپ کو چلائے گی ادھر چل ادھر چل ادھر چل ادھر چل ادھر چل ادھر چل، ٹھیک ہے۔ ٹائم ٹیبل میں دوسری رسی کون سی ہے، ترجیحات بیٹا، ترجیحات 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 ترجیحات۔ کیا آپ کو بیٹا جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ 10 کام آج دن میں نے کرنے، پہلے نمبر پہ کون سا کام کرنا اور آخری نمبر پہ کون سا کام کرنا اور درمیان میں کون سا کام کرنا ہے، جب تک یہ ترتیب آپ کی نہیں ہوگی پھر بھی آپ پریشان ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ سب سے اہم ترین کام، سب سے ضروری کام، سب سے ایمرجنسی کام، سب سے امیجیٹلی کام، امپورٹنٹ کام آپ نے سب سے پہلے ترجیحات میں فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کون سا کام کرنا ہے، تیسرے پہ کون سا کرنا ہے، چوتھے پہ۔ یہ 2 کام آپ کر لیں انشاءاللہ، کوئی دن آپ کا ضائع نہیں ہوگا، کوئی گھنٹہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ جب آپ اس قیمتی وقت کو اپنے کام میں لائیں گے، امام شافعی کہتے ہیں یہ گزرتا ہوا وقت تلوار ہے، اسے کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔